اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، یا علیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تمام بچوں خوش آمدید، السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم پروفیسر چودھری تنویر احمد، پرنسپل تنویر اکیڈمی آف کامرس گڑھی شو۔ سب سے پہلے بیٹا آپ لوگوں کو تھینک یو کرنا ہے۔ لائک پریویس ویڈیوز آپ نے تمام ویڈیوز دیکھی ہیں، میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں کہ جناب آپ نے جوائنٹ اسٹاک کمپنی انٹروڈکشن ٹو بزنس میں جتنے بھی کامرس پڑھنے والے بچے ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا ٹاپک لازمی پڑھتے ہیں۔ جنرل اسٹڈی کرنے والے بچے بھی جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا، جنہوں نے کمپنیز کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نے لین دین کرنا ہے تو جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی نہ ہو لازمی لینا چاہتے ہیں۔ تو اسپیشلی جناب آپ کی اپریسیشن کا بہت تھینک یو، کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے سے پہلے اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ بندہ راضی تو رب راضی۔ بندوں کو راضی کرنا بھی اللہ کو راضی کرنے کے مترادف ہے۔ ہم اپنے آپ کو تو راضی کر لیتے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کو راضی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہی راضی ہے۔ یہ صدقہ جاریہ کی نظر سے یہ نظریہ بھی یہی ہے، نیت بھی یہی ہے کہ ہم نے کووڈ کے اندر جو ہے جہاں بچے پڑھ نہیں رہے ہیں تو وہاں پر کوالٹی ایجوکیشن آپ کے ڈور سٹیپ تک پہنچانی ہے۔ یہ تنویر اکیڈمی کا ایک بہت بڑا منشور ہے کہ اس مینوفیسٹو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے کووڈ میں آپ لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کی ہے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں اور آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ تو بیٹا آپ لوگوں کا سب کا تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں، اور اللہ کریم کا بھی میں کروڑہا بار شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی اور چینل کو 10 اپریل 2021 کو پورا 1 سال ہو گیا اور آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کیا، لائک بھی کیا۔ آپ کی لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ جناب۔ تو آج بھی ہم جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا ہی ایک ٹاپک کروا رہے ہیں آپ کو، جس کو کہتے ہیں لیگل ڈاکومنٹس آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ واٹ آر دی لیگل ڈاکومنٹس آف اے جوائنٹ اسٹاک اس کا کوڈ ہم بناتے ہیں جی، لیگل ڈاکومنٹس کو کہتے ہیں میپ۔ کہیے نا میپ، نقشہ۔ آپ کے ذہن میں بھی نقشہ بن رہا ہوگا۔ میمورنڈم آف ایسوسیشن، آرٹیکل آف ایسوسیشن اینڈ پراسپیکٹس۔ تو یہ بن گیا جی آپ کا میپ۔ کوڈ ورک سے بچے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ سر آدھا تو سوال ادھر ہی یاد ہو جاتا ہے، تو کبھی بھولنے والی بات ہے بھی نہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ الاعلیٰ پارہ نمبر 30 آیت نمبر 6 میں، یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ نبی ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تم نہ بھولو گے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسے یاد کرا دے کہ پھر ہمیں نہ بھولے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں بھی ایسا ہی یاد کرا دے کہ دوبارہ نہ بھولے۔ اور ہم جو کچھ بھی ہیں اللہ اور رسول کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایک سانس جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اور اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی کرم نوازی سے ہم ایک سانس بھی لے رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ کووڈ-19 کی 3rd فیز پاکستان میں چل رہی ہے، پوری دنیا کو یا اللہ اس سے محفوظ فرما دے۔ تو آئیے اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ دوستوں بتا دیا ہے، اس وقت ہم چیپٹر نمبر 4 پڑھ رہے ہیں، چیپٹر نمبر 4، اور چیپٹر نمبر 4 کس کا ہے؟ جوائنٹ اسٹاک کمپنیز
कंपनीज का टॉपिक चल रहा है, चौथा चैप्टर है बेटा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, असूल तिजारत, आईकॉम वाले भी और बीकॉम वाले भी, बीबीए वाले भी और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और तमाम वो बच्चे जो कॉमर्स में कंपनी का टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं मुतवज्जो हो जाए। देखिए सवाल है, डिस्क्राइब द लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, या व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी की 3 लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या जानते हैं, लब कुशाई करें। छोटा सा इंट्रो देंगे, इंट्रो के बगैर बेटा हमारा क्वेश्चन नामुकम्मल होता है। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन अगर आप क्या आ जाए तो 80% मार्क्स आपके पक्के हैं, ए ग्रेड आप ले सकते हैं अगर आप आज की क्लास अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी दफ़ात मैंने डाली हैं एज़ पर दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। तो इसलिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ। और लॉ में बेटा आप कोई हैंकी बैंकी नहीं लगा सकते हैं, जो एज़ पर लॉ हमें बताया गया है एज़ इट इज़ मैंने लिखने की कोशिश की है। अब आपको याद कराना है, आपको समझाना है, आपको सिखाना है। आइए देखते हैं, बड़ी मुख्तसर सी आज वीडियो होगी, सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लास्ट शेयर कैपिटल शेयर का और डिबेंचर का और काइंड्स का ज़रा वीडियो लंबी हो गई, कुछ बच्चों ने कहा सर इसको डिवाइड कर दिया करें। तो बेटा आज से हम यही काम करेंगे, हम वीडियोस को छोटी छोटी बना के, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो बड़ा कीमती है। हमें भी पता है कि जनाब आप लोग जितना भी टाइम देंगे, जब भी देंगे, इंशाल्लाह हमसे कुछ सीखेंगे। ये आपको तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स से आप लोगों को हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। तो देखिए कंपनी इज अ थर्ड एंड द बिगेस्ट फॉर्म। लो जी पॉइंट टू बी नोटेड। मैं तो कहता हूँ जी जो अच्छे बच्चे हैं ना वो सिर्फ पिन पॉइंट्स समझते हैं, और पिन पॉइंट नंबर 1 क्या है, थर्ड एंड द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी तीसरी कारोबार की सबसे बड़ी किस्म है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ फॉर्म टू ऑर्गेनाइज अंडर द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसकी फॉर्मेशन और इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत होती हैं, विच आर फ्रेम्ड इन पाकिस्तान एज पर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगी। दूसरा पॉइंट है रूल्स एंड रेगुलेशंस। पहला थर्ड पॉइंट, लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड बिजनेस organization, biggest form of business organization is joint stock company. दूसरा, it has to fulfill the rules and regulations which have been framed by the laws. तीसरा, company has to fulfill all the rules and regulations. जारी बात है फिर ये लीगल ऑर्गेनाइजेशंस है, वैसे बाकी भी सोल ट्रेडरशिप भी लीगल थे, पार्टनरशिप भी लीगल थे, लेकिन इसके लिए स्पेशली एक लॉ फॉर्म यानी फॉर्म किया गया है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे कंपनीज आर गवर्नड इन पाकिस्तान अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। दैट इज़ वाई अ कंपनी हैज़ टू फुलफिल the legal formalities which have been framed under the provisions of Companies Ordinance 1984. So company has 3 legal documents: Memorandum of Association, MAP, गौर से देखिएगा, MAP, MAP क्या बन गया, MAP। मैंने कोड भी लिख दिया है, MAP वो भी लिखा है, देख सकते हैं आप। Memorandum of Association, second is Articles of Association, and third is prospectus. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में चंद बातें। सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट, जनाब सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। जो बच्चे अच्छे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स को समझते हैं और लिखते खुद हैं। इसे क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं, जो तनवीर एकेडमी में हर बच्ची और हर बच्चे को सिखाई जाती है जनाब। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा इदारा दूसरे इदारों से मुनफरद है, इसलिए है कि हम लोग बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग सिखाते हैं। और क्रिएटिव राइटिंग ये आपको इस लेवल पे नहीं, CSS लेवल पे बहुत काम आएगी, क्योंकि वहाँ पर चलता ही बंदा क्रिएटिव वाला है। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है जॉइंट स्टॉक कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको कहते हैं आईने कंपनी, उर्दू में कहते हैं आईने कंपनी, कंपनी का आइन, कंपनी का आइन।
देखिए बेटा, कोई भी इदारा, कोई मुल्क, कोई भी बिजनेस विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट यानी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, उसके बगैर उसकी फॉर्मुलेशन नहीं हो सकती। तो फार्मूलेशन जो है वो बेस कर रही है किसके ऊपर? किसी न किसी आइन के ऊपर। तो इट इज़ दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, आइन है कंपनी का। इट डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का आइन है। देखिए मैंने नीचे नंबर 2 पे लिखा भी फिर यही है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का आइन है। तो पहला फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकेंडली, it is the constitution of the company. Thirdly, it contains the fundamental conditions of incorporation by which the company is formed. ये fundamental conditions हैं इसके अंदर, वो तमाम वो condition जिससे company incorporate होती है। तो under which the company formed its business, they are duly mentioned in the memorandum of association. So it is a nature of contract law. चौथा पॉइंट आ गया, इट इज़ अ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जानबूझकर मैंने पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखने की बजाय छोटे छोटे लेक्चर पॉइंट्स की शक्ल में बयान किया ताकि आपको समझना आसान हो जाए। बच्चे पूरा पैराग्राफ कभी भी नहीं याद करते हैं, हमेशा पैराग्राफ के जो पिन पॉइंट्स होते हैं वही याद रहते हैं उनको। तो इसीलिए मैंने इनको हाईलाइट किया है स्पेशली, ताकि मेरे बच्चों को लिखने में, क्रिएटिव राइटिंग में आसानी हो जाए। तो देखिए, इट इज़ द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। ये कंपनी की बैरूनी डॉक्यूमेंट है। कंपनी की दो डॉक्यूमेंट्स होती हैं, एक होती है इंटरनल डॉक्यूमेंट और एक होती है एक्सटर्नल। जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो देखिए, इट इज द एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। इट इज आल्सो कॉल्ड द चार्टर ऑफ द कंपनी। चार्टर क्या होता है? अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ राइट्स, अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ राइट्स issued at the time of formation, that is called charter. So it defines the power, scope of the activities of the companies to various stakeholders. देखिए, कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका आपकी कंपनी के साथ कोई ना कोई इंटरेस्ट लाजमी होगा। स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के बगैर कंपनी नहीं करती अपना काम। तो लिहाजा उन स्टेक होल्डर्स का कंपनी के साथ क्या लेन देन होगा, कैसे चलेंगे, तमाम कवानीन, तमाम क़वायद ज़वाबित, they are duly mentioned in the memorandum of association. That is why it is called the external document of the joint stock company. तो उम्मीद है जी बात क्लियर होगी। पहला पॉइंट, it is the first and the most important legal document of joint stock company. It is also called the constitution of the company. It contains the fundamental conditions of incorporation, and in a company that there is a relation of the outsiders with the company, and the outsider relation with the company is duly defined in the memorandum of association, and hence we can say it shows the scope or the powers of the activities of the company to the various stakeholders. I hope memorandum of association आपको कुछ समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई, चलें एक और बात कर देते हैं। A company cannot go beyond the scope of the power or the scope of the memorandum of association. देखिए, कंपनी ने जो लिख दिया है वो एक बाउंड्री है, समझ लीजिए, उस बाउंड्री से बाहर कंपनी नहीं जा सकती। So all the rules and regulations which have been duly mentioned in the memorandum of association must be followed by the company in order to organize and to run its business. तो कंपनी ने अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज भी करना है, कंपनी ने अपना बिजनेस रन भी करना है। So all the rules and regulations under which the company is formed or under which the company has been regulated, all these will be duly mentioned in the memorandum of association.
So this document must be submitted at least 7 persons in case of a public limited company and 2 persons in case of private limited company. یہ میں نے اسپیشلی ہائی لائٹ کیا ہے بلو انک کے ساتھ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن must be submitted by at least 7 persons in case of a public limited company and 2 persons in case of a private limited company. انڈر سیکشن 19 اب لیگل پوائنٹ آف ویو سے بات کرنے لگا ہوں, نمبروں والا پورشن شروع ہونے لگا ہے, دھیان سے دیکھیے گا. انڈر دی سیکشن 19 آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984 اے میمورینڈم آف ایسوسیشن مسٹ بی. اب دیکھیے میں بڑا آسان کوڈ دیتا ہوں, ادھر دیکھیے, پی پی ڈی این ایس ایس, پی پی ڈی این ایس ایس. اب یہ سیکشن 19 ہے جو ہمیں بیان کر رہا ہے. دیکھو سیکشن 19 کو کوڈ کی شکل میں بیان کر رہا ہوں, سیکشن 19 کو کوڈ کی شکل میں بیان کر رہا ہوں. پی پی ڈی این ایس ایس, پی فور prepared very carefully, prepared very carefully. پی فور پرنٹڈ ہونی چاہیے, پی فور پرنٹڈ ہونی چاہیے. ڈی فور ڈیوائڈیڈ انٹو ویریئس پیراگرافس, اس کو مختلف پیراگرافس میں ڈیوائڈ ہونا چاہیے. این فور اس کا نمبرڈ کنزیکٹیولی, نمبرڈ کنزیکٹیولی. ایس فور اسٹیمپڈ اکارڈنگ ٹو دی provisions of Companies Ordinance 1984 and as for signed by each subscriber in the presence of one witness. 7 کمپنی کے ممبرز کم از کم ہوں گے پبلک لمیٹڈ کے لیے جو اس کو اس کو یعنی سبمٹ کروائیں گے, اور اس کی وٹنس میں ایک وٹنس کی موجودگی میں ان کے سگنیچر ہونا لازمی ہے, اور 2 persons in case of private limited company. So section 19 بڑا آسان ہو گیا. پی پی ڈی این ایس ایس, پی فور prepared very carefully, پی فور printed, این فور numbered consecutively. تو پی پی ڈی ہو گیا. این پی پی ڈی ڈی فور divided into paragraph, این فور numbered consecutively, ایس فور stamped according to the provisions of Companies Ordinance 1984 and as for signed by each subscriber in the presence of one witness. ایک گواہ کی موجودگی میں ان کے سائن ہونے چاہیے. تو پھر بیٹا سیکشن 19 کہہ رہا ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن کے لیے پی 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 ڈی, پی پی ڈی, پی فور پرنٹڈ ہونا چاہیے, پی فور prepared very carefully ہونی چاہیے, اور ڈی فور divided into different paragraph. یہ پی پی ڈی ہو گیا. این فور نمبرڈ کنزیکٹیولی, اس کے اوپر سیریل نمبر وغیرہ لکھا ہونا چاہیے اوپر. پھر ایس فور اسٹیمپڈ اکارڈنگ ٹو دی پروویژنز آف کمپنیز آرڈیننس 1984, اور ایس فور سائنڈ بائی ایچ سبسکرائبر ان دا پریزنس آف ون وٹنس. آئی ہوپ پی پی ڈی این ایس ایس آپ کو کوڈ یاد ہو گیا ہوگا. یہ دیکھیں کوڈ بھی بنایا آپ کی سہولت کے لیے, بچے بہت لائک کرتے ہیں. بیٹا بہت شکریہ آپ کا, آپ لوگ ہی ہمیں یہ موٹیویٹ کرتے ہیں. اور جو لوگ یعنی ویوز دینے میں یا اپنے کمنٹس دینے میں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا یار کمنٹس دینے میں کنجوسی نہ کیا کریں. دیکھیے آپ ایک تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں. یہ آج 12 اپریل ہے 2021 جس میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو دیکھیے بیٹا کسی نے بھی اتنی زیادہ جسارت کی ہوئی ہے تو مجھے بھی میرے بھی نالج میں لے کر آئیے. اس کے بعد اگر کوئی جسارتیں کرتا رہے تو کرتا رہے, لیکن ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ بارش کے پہلے قطروں کی طرح سے زمین پہ آنے میں پہل کرتے ہیں تاکہ ہماری دیکھا دیکھی دوسرے بھی لوگ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں, جس کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں. تعلیم سے اچھا صدقہ جاریہ کیا ہو سکتا ہے. تو آپ بیٹا گھر بیٹھے کوالٹی ایجوکیشن لے رہے ہیں. دیکھیے ہر چیز لیگل پروویژنس کے مطابق لکھی گئی ہے, اور دیکھیے کوڈ ورک میں آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. پی پی ڈی این ایس ایس سیکشن 19 یاد ہو گیا آپ کو, کمپنیز آرڈیننس 1984. ڈیئر اسٹوڈنٹس, امید ہے کہ آپ لوگوں کو میمورینڈم آف ایسوسیشن کیا ہے
اور میمورینڈم آف ایسوسیشن انڈر سیکشن 19 PPD-NSS. یہ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ سیکشن 19 کہہ رہا ہے، کوڈ بنایا ہے آپ کے لیے، اٹ مسٹ بی پرنٹڈ، اٹ مسٹ بی prepared very carefully, it must be divided into different paragraphs, it must be numbered consecutively, stamped according to the provisions of the Companies Ordinance 1984, and it must be signed by each subscriber in the presence of one witness. آپ کو بتایا تھا پبلک لمیٹڈ کمپنی کے لیے 7 سبسکرائبر کی ضرورت ہے اور پرائیویٹ کمپنی کے لیے 2 سبسکرائبر کی ضرورت ہے. تو امید ہے جی یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے. اب آتے ہیں واٹ آر دا کلازز آف میمورینڈم آف ایسوسیشن. ایک آئین کمپنی بنانے کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟ ایز پر دی پروویژنز آف کمپنیز آرڈیننس 1984 ود ریفرنس ٹو پاکستان، اسپیشلی میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے. میمورینڈم آف ایسوسیشن ہیز دا فالوئنگ کلازز. سب سے پہلے بیٹا نیم کلاز ہوگا. جیسے ایک کوئی دنیا میں انسان آتا ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے، ایسے ہی کمپنی بناتے ہیں آپ تو کمپنی کو بنانے سے پہلے آپ لوگ اس کا کوئی نام تجویز کرتے ہیں. تو نیم آف دا کمپنی، in order to have the name of the company, the following rules and regulations are to be followed under section 27 and 29. Number 1, the name of the company must not be the name that has already been registered. It must be a unique one. ایسا نام ہونا چاہیے جو پہلے سے رجسٹرڈ نہ ہوا ہو. اور دوسری چیز کہ یہ ایسا ہو جو ذرا منفرد قسم کا ہونا چاہیے اور یہ پروہیبٹڈ نیچر کا بھی نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2, every public limited company must have to use the word LTD or limited as its last word, and every private limited company must have to use the word PVT as its last word. پبلک لمیٹڈ کمپنی آپ کے لیے یعنی وہ ایل ٹی ڈی کا ورڈ یوز کرے گی اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی پی وی ٹی کا. لیکن اگر کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے جیسا کہ اسٹاک ایکسچینج ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کہیں گے؟ کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی دیٹ شوڈ ایڈ دا ورڈ گارنٹیڈ لمیٹڈ، وہ یہ ساتھ اپنے نام کے ایڈ کرے گی. تو امید کرتا ہوں نیم کلاز جو ہے وہ پہلی کلاز ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن کی، وہ کلیئر ہوگی. سیکنڈ کلاز آ جاتا ہے ڈومیسائل آف دا رجسٹرڈ آفس، سیکشن 16 سب سیکشن اے سب سیکشن 2 آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984. بچوں یہ بہت نمبروں والا کویشچن ہے کیونکہ ہم اس میں لیگل ریفرنسز سے بات کر رہے ہیں، تو اس لیے جب بھی یہ پیپر میں کویشچن آئے تو اس کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اس میں ود ریفرنس ٹو لا ہم بات کر رہے ہیں اور لا کا کویشچن کرتے ہوئے ٹو دی پوائنٹ لا میں لکھا جاتا ہے، بڑے نمبر آتے ہیں جناب. تو اس لیے گزارش ہے آپ سے کہ یہ آپ نے یہ چیزیں ساتھ ریفرنس کوڈ کرنے ہیں تاکہ اس کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ بچہ اپنے پاس سے نہیں لکھ رہا، ود ریفرنس ٹو لیگل ون، یعنی قانونی طور پر یہ بچہ بات کر رہا ہے. تو قانون کی باتیں ہر بندے کی بات میں سمجھ میں آتی ہیں، یونیورسل ہوتے ہیں. ڈومیسائل آف دا رجسٹرڈ آفس. دس کلاس ہائی لائٹس دا پروونس ان وچ دا ہیڈ آفس از لوکیٹڈ، کہ آپ کا ہیڈ آفس کون سی جگہ پر لوکیٹ ہوگا. It is important to specify the location of the company from the legal point of view کہ دیکھیے آپ کا ہیڈ آفس کہاں واقع ہوگا، اس کی لوکیشن مینشن کرنا قانونی پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی ضروری ہے. آبجیکٹ آف دا کمپنی سیکشن 16 سب سیکشن اے سب سیکشن 3. اب دیکھیے پہلا نیم کلاز ہو گیا، دوسرا ڈومیسائل آف دا رجسٹرڈ آفس، تیسرا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس کے بغیر ہم لوگ کہتے ہیں کمپنی کا بنانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کہ بھئی آپ کا مقصد کیا ہے. جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو ایک آبجیکٹیو ہے نا کہ بھئی آپ کو یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ آنی چاہیے، ٹھیک ہے جی. اور یہی چیز جو ہے کمپنی بھی ڈیفائن کرے گی کہ انڈر دس کلاس دا آبجیکٹیوز آف دا فارمیشن آف دا کمپنی مسٹ بی کلیریفائڈ، کہ آپ کلیئرلی بتائیں کہ ہماری کمپنی جو ہے وہ ٹریڈنگ نیچر کی ہے،
ہماری کمپنی مینوفیکچرنگ نیچر کی ہے, ہماری کمپنی سروسز اورینٹیڈ ہے, تو ان دیٹ کیس آل دیز ٹائپ آف دا انفارمیشنز relating to the objective of the company must be mentioned in the memorandum of association under section 16 subsection A subsection 3. نیکسٹ کلاس آ جاتی ہے جی, فورتھ کلاس ہے لائبلٹی کلاس. اب لائبلٹی جو ہے وہ نارملی کمپنیز میں سب بچے جانتے ہیں, لمیٹڈ لائبلٹی ہے. کیوں؟ دا شیئر ہولڈرز آر لائبل اپ ٹو دی اماؤنٹ آف دا شیئرز دے ہیو باٹ, more than the amount of the shares they are not liable for the acts or the debts of the company. یہ بات آپ کو اچھی طرح سے پچھلے لیکچرز میں سمجھا دی ہے. تو this class highlights the liability of the shareholders of the company, that is limited liability. دیکھیے وہی چیز مینشن کی ہے, it should be categorically mentioned. اس کو categorically آپ مینشن کر دیں گے, اور یہ چیز جو ہے اس سے پبلک لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتی ہے کہ بھئی آپ کی لائبلٹی ان لمیٹڈ نہیں ہے. Capital clause. This clause shows that the amount of the authorized capital. What is authorized capital? The total amount of the capital under which the company is authorized to do its business. ایسا سرمایہ جو کمپنی نے اپنے پورے لائف سپین میں اکٹھا کرنا ہے. It is also called registered capital or it is also called nominal capital. کیونکہ کمپنی کی نامزدگی بھی اسی سرمایہ سے ہوگی, اور کمپنی کو آتھورائز بھی اسی سے کیا گیا ہے, اور کمپنی کو رجسٹریشن کا جو سرٹیفکیٹ ملا ہے وہ بھی اسی بیس کے اوپر ملتا ہے. تو کیپٹل کلاس مسٹ بی مینشنڈ ان دی میمورنڈم آف ایسوسیشن. کمپنی کے آئین میں اس کے کیپٹل. اب یہ کیپٹل کیسے بنا ہے؟ جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ بھئی ہمارے پاس سے 2 لاکھ شیئرز ہیں, 2 لاکھ روپے کا شیئر کیپٹل ہے, اور اس کو کتنے شیئرز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے؟ 10,000 شیئرز میں. تو ویلیو آف ایچ شیئر مسٹ بی 20. ایک شیئر کتنے کا ہوگا؟ ہاں جی, ایک شیئر کتنے کا ہوگا؟ 20 روپیز کا ہوگا جناب. یہ 40 سے کٹ گئے تو 20 روپے کا. اس کا مطلب ہے یہ 10,000 کیا ہے؟ نمبر آف شیئرز. تو دس کلاس شوز ہاؤ مچ کمپنی ہیز the authorized capital and the division of the share capital. اس شیئر کیپٹل کی ڈویژن جو ہے نمبر آف شیئرز میں کی گئی ہوگی, تو اس کلاس کے اندر وہ مینشن کی جائے گی. امید ہے بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. دین لاسٹ ایج ہے سبسکرپشن کلاس, سیکشن 16 سب سیکشن بی سب سیکشن سی. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دس کلاس مسٹ بی سبسکرائب بائی ایٹ لیسٹ 7 پرسن. دیکھیں سبسکرائب کریں گے تو پرسنس کریں گے, تو پبلک لمیٹڈ کمپنی کے لیے there must be 7 subscribers, and in case of private limited company 2 subscribers. So that each subscriber must have to write the name and the number of shares he takes. اپنے نام سے آگے وہ اپنے شیئرز بھی مینشن کرے گا کتنے اس نے پرچیز کیے ہیں, اور وہ سائن بھی اس کے اوپر کرے گا. اور پھر لاسٹ پہ پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اینی alteration or changes in the memorandum of association clause. کیا ہم کر سکتے ہیں؟ یہ سوال آخر پہ پیدا ہوتا ہے. yes you can do so. آپ ایسا کر سکتے ہیں under section 20 under section 21, but all that the due course of the law is involved. اس میں قانون جناب آپ کو جو کہتا ہے اس کے مطابق چلیں گے. it means that a company can change the clauses of memorandum of association with the sanction of court. اگر کورٹ اجازت دیتا ہے وہ, یا آپ کی سینٹرل گورنمنٹ اس کی اجازت دیتی ہے, تو دین دا کمپنی کین چینج دی میمورنڈم کلاس. تو امید کرتا ہوں میمورنڈم آف ایسوسیشن اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی.